السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس چینل. اور جتنا آپ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے ہم اتنے زیادہ آپ تک جلدی جلدی اپڈیٹس اور نیوز وغیرہ جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں. مبشر لقمان یوٹیوب چینل از ناٹ جسٹ اباؤٹ کرنٹ افیئرز، اس میں ہمیں اور ایک ورائٹی آف سبجیکٹس ہے جو آپ تک لے کے آتے ہیں. آج جو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانی ہے وہ انتہائی اہم ہے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، فیملی والوں سے. اور نیچے کامنٹس میں آپ ضرور کامنٹس لکھیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا ہماری انفارمیشن یا سوچ جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. آکم بتاؤں کہ کل میرے پاس کئی جگہوں سے واٹس ایپ گروپس پہ مولانا فضل الرحمان کی ایک تقریر کا اقتباس آیا. ڈائریکٹلی براہ راست وہ فوج کو ایڈریس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنگ کرو جو تمہارا کام ہے، سیاست ہمارے لیے چھوڑ دو. تو مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا اور تھوڑی سی مجھے حیرانی بھی ہوئی، اور حیرانی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان کا ہمیشہ ایز اے پولیٹیشین میں نے بڑا احترام کیا ہے، بڑے زیرک سیاستدان رہے ہیں، اور یعنی ان کی جو سب سے بڑی کوالٹی رہی ہے ہمیشہ، جو ہم کبھی کبھی مذاق میں نیگیٹو کر دیتے ہیں کہ دی آرٹ آف کمپرومائز ان سے زیادہ کسی کو نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ 1973 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی حکومت یا حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں ہے یا کسی پوزیشن پہ نہیں ہے کہ جہاں پہ پروٹوکول کی گاڑیاں ہوں، اس کے فنڈز ہوں، اس کی تنخواہیں ہوں. اور اس کی ایک بڑی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا جن حلقوں سے الیکٹ ہوتے رہے ہیں ان حلقے والوں کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں. کانسٹیٹوئنٹس جو ہیں ان کے وہ ڈپرائیو رہے ہیں اور کانسٹیٹوئنسی پالیسی کو انہوں نے کبھی ٹو نہیں کیا، گو سے وہ فائدہ ضرور اٹھاتے رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تھن ریڈ لائن جو ہے اس کو کراس کرنے کے وہ بہت قریب آ گئے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب نواز شریف نے اس تھن ریڈ لائن کو کراس کیا تو نواز شریف کی مقبولیت میں بہت ڈراپ ہو گیا. مریم صفدر نے جب یہ تھن ریڈ لائن کو کراس کیا تو مریم صفدر جو تھیں وہ ایک ان پاپولر لیڈر بننا شروع ہو گئیں. خود پی ایم ایل این میں لوگوں نے کہنا شروع ہو گئے کہ جناب ہم یہ اس پالیسی سے اگری نہیں کرتے. خود ان کے چچا شہباز شریف جو ہیں وہ ان سے سیاسی طور پہ انہوں نے علیحدگی کر لی. اب دوسری طرف سب سے پہلے اور پھر بڑے غرور کی انہوں نے باتیں کی کہ ہم دیکھ لیں گے ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے اور کیا آتا ہے. تو مولانا سب سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں اور یہ مجھے چھوڑتی نہیں. یاد کریں کہ زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میرے پہ ہاتھ ڈالے. تو ابھی تک وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں زرداری صاحب. اسی طرح ہم دیگر جگہوں پہ بھی دیکھتے ہیں. پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہیں. میں اس عمر میں پہنچ کے میں بڑی کنوکشن سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دو باتیں ہیں، لوگ اس کو خود سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. پاکستان میں اگر کوئی نعوذ باللہ گستاخ رسول آ جائے تو اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے، لوگ اکھاڑ کے اس کو پھینک دیں گے، کیونکہ پاکستانی جو ہیں یہ عاشق رسول ہیں اور یہ کسی بھی قسم کی بلیسمی یا گستاخ رسول یا کوئی مذاق بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور صحیح ہے اور صحیح کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو عقائد ہیں اور ان پہ تو ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی اس پہ کسی سے معافی مانگنی ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہی ہماری سوچ ہے. اور میجورٹی پاکستان کی جو ہے نا وہ عاشق رسول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مائنورٹیز ہیں بس، ٹھیک ہے. دوسری بات میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ پرو انڈیا ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، جو انڈیا کی تعریف کرتا ہے یا انڈیا کا بہت زیادہ وہ دم بھرتا ہے اور انڈیا کی مثالیں بہت زیادہ دیتا ہے، وہ پاکستان میں اس کا سیاسی قد جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑا نہیں ہوتا. اور انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو ڈیفنس لائن ہے انڈیا کے سامنے وہ صرف اور صرف ہماری افواج پاکستان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اور نصرت کے بعد افواج پاکستان ہے.
اور کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فرنٹ لائن، سیکنڈ لائن، تھرڈ لائن، سارے ڈیفنس جو ہیں ہمارے جغرافیکل ڈیفنس جو ہے، اور بلکہ کافی حد تک نظریاتی ڈیفنس جو ہے وہ افواج پاکستان جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کیا اتنے سال، یعنی 7 دہائیوں تک۔ اب جب آپ افواج پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ انڈیا نواز ہو رہے ہیں اور آپ انڈیا کے چاہنے والے ہو رہے ہیں، آپ وہ پالیسی ٹو کر رہے ہیں جو را کی پالیسی ہے، اور آپ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو مودی سرکار جو ہے وہ پاکستان کے متعلق بار بار کر رہی ہے، انٹرنیشنل فورمز پہ کر رہی ہے۔ تو میجورٹی آف پاکستان جو ہے نا وہ اس کو بذات خود ریجیکٹ کر دے گی، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک مائنورٹی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، ایک بہت چھوٹی اقلیت کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اچکزئی کا حال دیکھ لیں، آپ سے پہلے ہے، آپ اس سے پہلے غفار خان کا حال دیکھ لیں، آپ جو ہے نا ہر اس شخص کا دیکھ لیں۔ آپ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ سیاسی طور پہ آپ کی یہ اسٹرینتھ نہیں تھی جو الطاف حسین کی اسٹرینتھ تھی، اور الطاف حسین اللہ معاف کرے جتنی ذلت و رسوائی سے اس وقت عدالتوں کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کے ساتھ یہ کر دیا یا ہماری حکومت نے ایسا کر دیا۔ جو آپ بو رہے ہیں نا وہی آپ کو کاٹنا پڑے گا، اور پوری دنیا میں لوگ جو ہے نا وہ مثالیں دیتے ہیں کہ میر جعفر کی اور میر صادق کی، کہ جو لوگ اپنے لوگوں کے خلاف ہو گئے، جن لوگوں نے اپنے قوم کی اور اپنے ملک کی اور اپنے اداروں کی عزت نہیں کی ہے، پھر دنیا میں ان کو ہر جگہ ٹھوکریں پڑتی ہیں، اور وہ ذلت و رسوائی جو ہے نا وہ ان کا ماتھا آ کے چومتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیے یہاں پہ۔ جو بڈھے بڈھے ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے، بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے، آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں۔ بھائی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ، لڑنا کیسے ہے، جنگ کا طریقہ بتاؤ، کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے، وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے۔ تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو۔ پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا نے کتنی ہلکی گفتگو کی، اور ابھی مولانا کر کے آ رہے ہیں اپنی جو ایک 80,000 کی فورس بنائی ہے انہوں نے، وہ بھی خاکی وردی میں ہی ہے، یعنی اس کی ہری وردی نہیں کی، اس کی کالی وردی نہیں کی، اس کی نیلی وردی نہیں کی، اس کی خاکی وردی ہے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی مجھے جنرل صاحب بلائیں گے تو میں جنرل صاحب کو ملنے بھی چلا جاؤں گا۔ اور آج تک جتنی باری آپ کو ہیلپ ہوئی یا آپ کو جو بھی مراد ملی، آپ ان سب کو بھول گئے، اور اس ملک کی آپ انتہا کی ملک دشمنی میں آ گئے ہیں۔ عمران خان سے آپ کی ذاتی کوئی انبن ہو سکتی ہے، ضرور ہوگی، لیکن مولانا اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ کیا آپ اس لیے نہیں شور مچا رہے کیونکہ نیب آپ کے اوپر آ رہا ہے؟ اور بالکل یہ ڈرامہ مت کریے گا کہ نیب کی کیا مجال کہ ہمیں پکڑے۔ زرداری صاحب نے بھی یہی کہا تھا، اور بڑے لوگوں نے یہ کہا تھا، خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا، وہ ڈاکٹر عاصم بھی بولتے تھے، پھر 1.5 سال وہ جو ہسپتال کے اندر ہی شفٹ ہو گئے تھے جا کے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ کو کل کو پکڑے اور اسی رات کو آپ کے دل کا عارضہ بھی نکل آئے، شوگر کا بھی نکل آئے، پتے کا بھی نکل آئے، جگر کا بھی نکل آئے، گردوں کا بھی نکل آئے، اور انتڑیوں کا بھی نکل آئے، اور پھر آپ کہیں کہ جی یہ تو ہسپتال کے باہر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو پھر وہ ڈرامہ نہ کریے گا، پھر اس وقت بھی مرد بنیے گا، اور جس طرح آپ کھڑے ہو کے سلامیاں لے رہے تھے وہ اسی طرح کی سلامیاں لیجیے گا۔ جو حفاظت پہ معمور لوگ ہوتے ہیں نا وہ سلامیاں نہیں دیتے ہیں، اور وہ ان کو چبوتروں پہ کھڑے ہو کے ان سے مارچ پاس نہیں لیا جاتا۔ آپ کے جو عزائم ہیں ملک دشمنی کے اب وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، اور اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے پہ آپ کر رہے ہیں اور کس کی فنڈنگ پہ آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر 1 ارب روپیہ بھی آپ نے جمع کیا تو مولانا اس کی سورس ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 ارب جمع کر لیا، کیا ان لوگوں کے نام اور پتے اور شناختی کارڈ نمبر ہیں نا؟
تاکہ جب آپ کو منی لانڈرنگ کے اندر پکڑا جائے گا تو پھر اس وقت آپ یہ نہ کہیے گا مجھے تو پتہ نہیں، نواز شریف کی طرح آپ کا میموری لاس ہو جائے، یا حسن اور حسین کی طرح میموری لاس ہو جائے، یا مریم کی طرح سڈنلی آپ کی یادداشت کھو جائے اور آپ بولنا شروع کریں میری پاکستان لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے اتنے سال پہلے میں نے حامد میر صاحب کا، ہمارے بڑے قابل احترام اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کے پروگرام میں نے انصار عباسی صاحب کو دیکھا تھا۔ انصار عباسی صاحب نے آپ کے JUIF کے لیڈرز کے سامنے بتایا تھا کہ کس طرح آپ نے 1300 پلاٹ جو ہیں وہ ہتھیا لیے، اور اب وہ غالباً ان کی فہرست جو ہے وہ 1700 پلاٹس تک پڑ گئی ہے، اور انہوں نے چیلنج کیا تھا اور آپ آج تک ان کا جواب نہیں دے سکے۔ مولانا 1300 پلاٹس ایک قبر کے لیے تو آپ کو پلاٹ کا ایک حصہ چاہیے ہوتا ہے، اتنے پلاٹس ایک اللہ والے نے کیا کرنے۔ اور چلتے چلتے آپ کو ایک بات میں ضرور پوچھوں گا کہ میں اتنے سالوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں، آپ سے مجھے ملاقات کا بھی شرف ہے، 40 سال میں کبھی آپ نے اسلام کے لیے کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی کتابچہ لکھا ہے، کوئی پیمفلٹ لکھا ہے اسلامی شعار کے اوپر؟ میں بھی پڑھنا چاہوں گا تاکہ میں بھی اس سے رہنمائی لوں، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان میری آپ کو رائے ہے کہ یہ ریڈ لائن کو مت کراس کریں، ورنہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور ادارے تو بڑی دور کی بات ہے، عوام ہی آپ کو دوبارہ سے پٹخ دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنی عبرتناک ذلتناک آپ کو شکست ہوئی ہے، نہ آپ نیشنل اسمبلی جیتے، نہ آپ پروونشل اسمبلی جیتے، اور سینٹ میں جو آپ نے ساری موو کی تھی وہ ساری موو اس نے کس طرح سے آپ کو شرمندہ کر دیا۔ آپ کے اپنے لوگ جنہوں نے آپ سے قسمیں کھا کھا کے آپ کو ووٹ کی یقین دہانی کرائی تھی، انہی لوگوں نے آپ لوگوں کے مینڈیٹ کے خلاف ووٹ دے دیا۔ کیا آپ کو اب سمجھ نہیں آتی کہ آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو یہ ضرور میسج پہنچائیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔